بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، رمضان المبارک کے انعامات اور رمضان المبارک کی یہ قیمتی گھڑیاں جیسے مردوں کے لیے ہیں ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ مردوں کے لیے جیسے احکامات ہیں تراویح کے، روزے کے اور دوسری جو چیزیں رمضان المبارک میں مردوں کو کرنے کی ہیں، وہی سب چیزیں عورتوں کو بھی کرنے کی ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی رمضان ویسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے ہے۔ جیسے مرد بہت زیادہ عبادت کر سکتے ہیں رمضان المبارک میں، ایسے ہی عورتیں بھی بہت زیادہ عبادت اور بہت زیادہ نیکیاں کر سکتی ہیں۔ بہت سے ایسے صحابیات ہیں، بہت سی ایسی پرانی دور کی خواتین ہیں جنہوں نے پورے رمضان کا حق ادا کیا اور پورا رمضان انہوں نے جاگ کر گزارا، تلاوت کی، رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا اور خوب صدقہ خیرات کرنے کا ان کا معمول تھا، خوب تلاوت کرنے کی ان کی عادت تھی رمضان المبارک۔ مستقبل قریب ہی کی بات ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں یہ بات خاص طور سے لکھی ہے، ان کے اپنے گھرانے کی بات کہ ہمارے گھرانے کی عورتیں بلا تکلف گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے روزانہ 15 تا 20 پارے پڑھ لیتی ہیں۔ اور یہ پرانے دور کی کیا بات کریں، ہمارے اس دور میں بھی ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو گھر کی دوسری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے باضابطہ 12 پارے 15 پارے روزانہ پڑھتی ہیں، تراویح پڑھتی ہیں، روزے اہتمام سے رکھتی ہیں۔ تو خواتین اگر چاہیں رمضان المبارک کو اچھی طریقے سے گزارنا، عبادت کا مہینہ بنانا، نیکیاں خوب سے خوب کرنے کی کوشش کرنا، تو خواتین کے لیے ایسا کرنا آسان۔ شرط یہ ہے کہ 2 کاموں میں وہ کم سے کم وقت لگانے کی کوشش کریں۔ یعنی رمضان المبارک اگر خواتین اچھا گزارنا چاہتی ہیں، رمضان المبارک کو مقبول بنانا چاہتی ہیں، رمضان کی رحمتوں برکتوں کو خواتین اگر وصول کرنا چاہتی ہیں، تو 2 کاموں میں کم سے کم وقت لگانا ان کے لیے ضروری ہے۔ پہلا کام ہے جس میں انہیں کم سے کم وقت لگانا ہے، پکانے کا کام، کچن کا کام۔ ہمارے ہاں عورتیں دوپہر سے لے کے شام کا وقت ہونے تک افطار کی قیمتی گھڑیاں بھی، افطار کے بعد بھی ہمارے گھروں کی خواتین، ہمارے گھروں کی عورتیں کچن میں موجود رہتی ہیں اور کوئی نہ کوئی نئی ڈش روزانہ بنانے کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس اہتمام کی وجہ سے اور پکوان میں اس قدر زیادہ دلچسپی لینے کی وجہ سے رمضان کی قیمتی گھڑیاں ان کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پکانے کے کام میں، پکانے کی اس مصروفیت میں کم سے کم وقت لگائیں۔ سال بھر ہم کھاتے ہی رہیں، اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو بتا دیں، بول دیں کہ یہ مہینہ ہم بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو ہم پکا لیں سیدھا سادہ اچھا جیسا بھی ہم پکانے کی کوشش کریں اس کو کھا لیجئے۔ ہم زیادہ وقت پکوان میں لگانا نہیں چاہتے، یہ ایک کام۔ اور دوسرا کام جس میں کم سے کم وقت لگانا ہے وہ ہے شاپنگ کا کام۔ بڑا افسوس ہے، بڑا المیہ ہے کہ رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں اچھے دیندار گھرانوں کی عورتیں بھی رمضان المبارک میں شاپنگ کی نظر کر دیتی ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، نامحرموں کے دھکے کھا رہی ہیں اور نامحرموں کی نظریں ان کے اوپر پڑ رہی ہیں۔ وہ مہینہ جس میں خوب نیکیاں کمانا ہے، ہم جا کے بازاروں کو خوب آباد کر رہے ہیں۔ اس لیے خواتین اگر رمضان اچھی طریقے سے گزارنا چاہتی ہیں تو پھر رمضان میں شاپنگ کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے نئے کپڑے پہننا، اگر آپ ضروری سمجھتی ہیں تو رمضان کے شروع کے دنوں میں شاپنگ کریں یا بہت کم وقت لگائیں، لیکن رمضان میں شاپنگ کر کے اور بازاروں میں گھوم پھر کے رمضان کے قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں۔ ان 2 کاموں میں کم سے کم وقت لگانے کی کوشش کریں۔ ایک اور کام ہے
جس کے ذریعے سے رمضان کو ہماری خواتین مائیں بہنیں بہت خوبصورت بنا سکتی ہیں، ثواب زیادہ سے زیادہ کما سکتی ہیں۔ میں اس کام کو بتانے سے پہلے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو، زاد مسلم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ایسے ہی ہمارے زاد مسلم چینل کا ایک پیج انسٹاگرام پہ بھی موجود ہے، شارٹ ویڈیوز اور ہماری نئی نئی اپڈیٹس اس پہ آتی رہتی ہیں، اس پیج کو ضرور فالو کر لیں۔ اس طرح آپ ایک خیر کے کام میں حصہ لے سکتی ہیں۔ یہ جو تیسرا کام، جو اہم کام ہے جس کے ذریعے سے ہم اور زیادہ ثواب کما سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہمارے گھر کی عورتیں جو بھی کام کر رہی، خاص طور سے پکوان کا جو کام کر رہی ہیں، اس میں تھوڑی سی اپنی نیت درست کر لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں صرف شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، یہ نہ سوچیں کہ میں بچوں کا کام کر رہی ہوں، گھر کی صفائی کر رہی ہوں۔ یہ سوچ لیں کہ یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں، روزے داروں کی خدمت کر رہی ہوں، میں اس لیے پکا رہی ہوں تاکہ میرے شوہر روزے دار ہیں وہ کھا لیں، میں ایک روزے دار کو کھلا رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہی ہوں، میں روزہ رکھنے والوں کو افطار کروا رہی ہوں۔ تو افطار کروانے کا جو ثواب روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ثواب آپ آسانی سے حاصل کر سکتی ہیں۔ گھر کا جو کام بھی آپ کر رہی ہیں، یہ ارادہ کر لیں کہ یہ کام میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرے بچے روزہ آسانی سے رکھ سکیں، تراویح آسانی سے پڑھ سکیں، میرے شوہر اچھی طریقے سے افطار کر لیں تو وہ اچھی عبادت کر لیں گے، دل لگا کے نیکی کمانے میں لگ جائیں گے۔ تو جیسے جیسے وہ نیکی کریں گے، آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک اہم کام آپ کر کے خوب ثواب کما سکتی ہیں۔ آپ کے بچے جو کریں گے، آپ کے شوہر جو کریں گے، ساری نیکیاں آپ کے کھاتے میں بھی آ جائیں گی، آپ کے اعمال نامے میں بھی لکھی جائیں گی۔ خاص طور سے رمضان المبارک میں خواتین اگر ان باتوں کا اہتمام کریں گی، ان کا رمضان بھی بہت خوبصورت بن سکتا ہے، بہت شاندار بن سکتا ہے۔